اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب بچہ خوب ہستی بلے آقا ہمیں خوب ہستیم. خوب هستیم. بله ما خوب هستیم. خانواده شما خوبند؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. سکینہ خار سکینہ سکینه سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. منم خوبم. خانواده شما خوبند؟ آنها هم خوب. خوش میگذره؟ خوش میگذره. شما در زمستان لباس های ضخیم میپوشی یا نازک؟ آقا من در زمستان لباس های ضخیم میپوشم. شما دستکش داری؟ بله من دستکش دارم. شما دستکش از کجا خریدی؟ از مغازه. بله من دستکش از بازار خریدم. من دستکش از بازار خریدم. دیگه شما پالتو میپوشی یا مانتو؟ آقا برخم. بله بگید من چادر میپوشم. من چادر چادر میپوشم. بله خیلی خوب. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار سیر زمینی خوردم. خیلی خوب. پریروز شما بفرمایید پریروز چند شنبه بود؟ پریروز بود. بله پریروز چند شنبه بود؟ آقا پریروز جمعه بود. نه دیگه دیروز جمعه بود. پریروز پنجشنبه بود، دیروز جمعه بود، امروز شنبه است. دن یاد نہیں ہے آپ کو؟ امروز شنبه است. بله امروز شنبه است. شنبه بعد از چند شنبه است؟ شنبه بعد از چند شنبه است؟ شنبه بعد از جمعه است. بله شنبه بعد از جمعه است. شنبه قبل از چند شنبه است؟ شنبه قبل از یک شنبه است. دنوں کے نام یاد نہیں ہے آپ کو؟ آقا یاد دنوں کے نام یاد نہیں ہے آپ کو؟ ورنہ شنبه بعد از جمعه است، قبل از یک شنبه است. خوب کنیز فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبند. خوش خانواده میگذره؟ چه خبر؟ خانواده من هم بله خوبم. زندگی خوش میگذرد. شما بفرمایید در زمستان لباس های کوتاه میپوشی یا بلند؟ من لباس بلند میپوشم. من لباس های بلند میپوشم. بله شما در تابستان لباس های ضخیم میپوشی یا نازک؟ من لباس ضخیم میپوشم. بله شما پالتو میپوشی یا مانتو؟ من پالتو میپوشم. خیلی خوب. شما بفرمایید فردا چند شنبه است؟ پردہ دوشنبه است. نه دیگه هفته کے بعد تو سنڈے آتا ہے، منڈے آتا ہے. او سوری امروز شنبه پردہ است. یک شنبه فردا است. یک شنبه امروز است. شنبه است. بله فردا یک شنبه است. پس فردا چند شنبه است؟ پس پردہ یک شنبه است. نه دیگه پس فردا دوشنبه است. فردا یک شنبه است. دوشنبه. بله دنوں کے نام اس کا مطلب آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو کے دے رہے ہیں. اور یہ سب سے آسان یاد ہے شاید آگا. اور سب سے آسان شاید دنوں کے ہی نام ہیں.
جمعے بله شنبه اور اس کے بعد شنبه یہ یک شنبه دو چار پانچ شنبه لگاتے تین چلے شنبه جائیے. چار شنبه سے شنبے. جمعه. تو یہی میٹر ہے. آپ لوگوں کو دن صحیح سے یاد شما نہیں ہو چه پا کار رہے ہیں. میکنید؟ من سر کلاس هستم. دنوں کے نام اچھے سے یاد کیجئے تو سب معلوم ہو جائے گا. یا پھر آپ کو جمعے کے دنوں کے نیم یاد ہو رہے ہیں, امروز دیروز یاد نہیں ہو رہا آپ کو. ورنہ امروز دیروز پریروز فردا پس فردا امروز شنبه است دیروز جمعه بود پریروز پنجشنبه بود فردا یک شنبه است پس فردا دوشنبه است. بہت آسان. شما چند شنبه بازار می روی؟ من چهار شنبه بازار میروم. بله یک دقیقه میں ذرا گیٹ بند کر. خب شما صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه سیب زمینی نان خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کفش می پوشی یا دمپایی؟ من کفش می پوشم. بله. شما کفش از کجا خریدی؟ من کفش بازار می خریدم. می خریدم یعنی کہ می خریدم جو ابھی میں نے آپ کو صرف بتایا ہے, پریکٹس نہیں کرائی ہے. اس کی تو کر رہی ہے جو پریکٹس کراتا ہوں اس کی نہیں کی آپ نے. می خریدم خریدتی تھی لگاتار. آپ کا پیشہ یہی تھا کیا خریدنا؟ نہ خریدم ماضی مطلب خریدم. استعمال کیجیے. اور جب میں نے کہا ہے شما کفش کجا می خری کہاں سے خریدتی ہیں تو کہیے من می خری. آپ سوال میں دیکھیں کہ سامنے والے نے کون سا فعل استعمال کیا ہے. میں نے کہا کفش از کجا می خری, میں نے پریزنٹ حال استعمال کیا تو حال سے جواب دیجیے. من کفش از بازار می خرام. لیکن میں کہوں اگر کفش از کجا خریدی تو ماضی مطلق بولا ہے میں نے, تو آپ ماضی مطلق بولیے من کفش از بازار خریدم. تو اتنا تو آپ کو سوال کرنے والے کے فعل کو دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے. اور آپ میں کہہ رہا ہوں کجا می خری, آپ کہہ رہے ہیں می خریدم. بله خیلی خوب. علامتی رهبر. بله. خواهر عذرا خاتون سلام, خوب هستی شما؟ هستم خواهر عذرا خاتون. غنچه فاطمه سلام, خوب هستی شما؟ سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبی. منم خوبم. چه خبر؟ صدای شما یکم ضعیفه. چه شد؟ مریض هستی؟ بله. الو سلام, خوبی شما؟ بله من خوبی. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبم. خانواده شما خوب؟ آنها هم خوبن. چیکار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. خوش میگذره؟ بله. خواب بودی؟ بس صدای شما چرا اینطوری؟ خوب نیستی؟ بله آقا. خیلی خوب. نیاز بانو سلام, خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ شما خوبی هست؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما روسری میپوشی یا مقنعه؟ من روسری و مقنعه پوشم. من روسری و مقنعه هر دو میپوشم. شما روسری از کجا خریدی؟ من روسری از بازار خریدم. بله خیلی خوب. شما روسری چه رنگی دوست داری؟ من روسری نارنجی دوست دارم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما در زمستان لباس های نازک می پوشی؟ نه من در زمستان لباس های ضخیم می پوشم. بله. شما چکمه می پوشی یا کفش؟ من کفش می پوشم. بله. شما کفش از کجا می خری؟ من کفش از بازار می خریدم. می خریدم؟ خرم آقا. سوری. خواهر زهین فاطمه سلام, خوب هستی شما؟
وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. بله شما بفرمایید. خیلی خوب. چیزها و اسمها در فارسی چجور بسته میشوند؟ بله چیزها در زبان فارسی چجور بسته میشوند؟ جمع بسته میشوند. متوجه شدید یعنی چی؟ چیزها یعنی چیزیں در زبان فارسی زبان میں. چجور یعنی کس طرح سے. چجور یعنی کس طرح سے. جم بستے بھی شوان جم بنائی جاتی ہیں. چیزیں فارسی میں کیسے جمع بنائی جاتی ہیں؟ اور اسم کے ذریعے. با در آوردن ہا در آخر چیزها در آخر اسمها بله. چیزها در زبان فارسی چجور جمع بسته میشوند؟ با در آوردن ها داخل اسمها جمع بسته میشوند. در آخر اسمها جمع. با در آوردن ها لانے سے اسموں کے آخر میں. ہا و الف و نون. آپ الف و نون بھی لکھ دیجیے گا. ہا و الف و نون. بھلے. چجور یا چتور. چجور یعنی کس طرح سے. چتور یعنی کس طرح سے. بھلے. چیزها در زبان فارسی چجور جمع بسته میشوند؟ چیزها در زبان فارسی با در آوردن ها در آخر اسمها جمع بسته میشوند. بستن ہے باندھنا. بستن ہے تو بستے می شوان فعل مجہول بنائی جاتی ہیں. جم باندھی جاتی ہیں. جم نہیں باندھی جاتی ہیں, جم بنائی جاتی ہیں. متوجہ شدید ان جملے ہاں بنویسید. ہمیں شما بنویسید. چجور و جم بسته می شوند. جمع بنانا جم بسته می شوند. چیزها در زبان فارسی چجور جمع بسته می شوند؟ چیزها یہاں لگا دیجیے گا ادھر. چیزها در زبان فارسی با در آوردن ها در آخر اسمها جمع بسته می شوند. خوب. زهرا هستی شما؟ سلام زهرا. سلام. خوب هستی شما؟ زامین هستی یا زهرا هستی؟ زهرا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ زهرا چه شد؟ هستی زهرا؟ خوب. آقای زامین هستن؟ صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بلے آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زهرا خوب هستی شما؟ مشکلی داری. مشکل انٹرنیٹ. چلا مائک بند کر رہی ہیں. ہو جا رہا ہے جی. اور نیٹ ورک ایشو ہے. آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شما کجا بودی؟ شما چهارشنبه کلاس نبودی. خوب هستی شما؟ حال شما؟ بله. مشغول هستم. بله من چهارشنبه مشغول بودم. کیونکہ چهارشنبه کی بات چلی نا. چهارشنبه مشغول بودم. آقا وائس نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے. آپ دوبارہ کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ ہو. یہ ریکنیکٹ ہو جائیے آپ. ٹھیک ہے. خوب. نازیہ رضوی سلام. خوب هستی شما؟ هستن نازیہ رضوی؟ بله آقا. سلام. وعلیکم. خانواده شما خوبند؟
بله خوبم. سلامتی. خبر خوش شما میگذره. خوب نیست؟ منم خوبم ممنون خانوات. بله شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار کریم و نان. خیلی خوب. خوش میگذره؟ بله خوش میگذارم. نه من نگذرم، زندگی خوش میگذرد. گزارد. گذرد بله، زندگی خوش میگذرد. زندگی خوش میگذارم. خوب. آشکار فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ هستن وعلیکم آشکار؟ السلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. سلام. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شما نهار خوردی؟ بله. مشغول هستی؟ نہیں نہیں. نه این بله نئی من فارسی نهار نیست. خوردم. این نئی فارسی نیست. نه من مشغول نیستم. من مشغول نیستم. بله شما بله شما مانتو میپوشی یا پالتو؟ من مانتو می پوشم و هم پالتو می پوشم. بله شما پالتو از کجا میخری؟ من پالتو از بازار نجف می خرم. بله شما دیگه بله خیلی خوب. سلامت باشید. بیایم سر درس. بیایم سر درس. بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ جی جمع بنانے کی، نہاد اور فعل. دیکھیے فارسی میں جب آپ کسی بھی کوئی سی بھی زبان ہو، جب آپ جملہ بناتے ہیں تو کم سے کم دو چیزوں سے مل کے جملہ بنتا ہے. کوئی سی بھی زبان ہو کم سے کم دو چیزیں، جسے عربی میں مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں، اور فارسی میں کہتے ہیں پلورل. نہیں پہلے بات جو بتا رہا ہوں وہ سنیے. جب وہ سنگولر پلورل پہ ہی لا رہا ہوں. فی الحال جملے کی بات سنیے. اگر آپ ایک جملہ بنائیں گی تو جملہ بنانے کے لیے کم سے کم دو چیزوں کی ضرورت ہے. مثلا ایک فاطمہ مثال کے طور پہ اس جملے میں فاطمہ درس می خواند، درس می خواند، فاطمہ درس می خواند. تو فاطمہ درس پڑھتی ہے تو کم سے کم دو چیزیں چاہیے. کوئی سی بھی زبان ہو، اردو ہو، فاطمہ درس پڑھتی ہے، فاطمہ ایک درس پڑھنا. عربی میں مثلا آپ پڑھیں زید قائم، زید کھڑا ہے تو ایک زید ایک قائم. کوئی سے بھی اس میں جملہ بننے کے لیے کم سے کم دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. زیادہ بھی سے بھی جملہ بنتا ہے لیکن کم سے کم دو سے کم میں نہیں بن سکتا ایک جملہ. جملہ یعنی پوری ایک بات. جی ٹھیک ہے. تو فاطمہ درس می خواند، تو فاطمہ یدرسو تدرسو اگر ہوتا ہے عربی میں فاطمہ تدرسو یا تدرسو فاطمہ. فاطمہ تدرسو ہوتا تو فاطمہ مبتدا تدرسو خبر ہوتا، یا تدرسو فاطمہ ہوتا تو تدرسو فعل ہوتا، فاطمہ فاعل ہوتی. دو ہی چیزیں ہوتی تو جملہ بنتا. ایسے فارسی میں بھی فاطمہ درس می خواند دو چیزیں ہیں، اسے کہتے ہیں نہاد. نہاد اسے مثال کے طور پر کہتے ہیں گزارے. گزارے لکھ لیجئے، نہاد گزارے. فارسی میں بھی کم سے کم دو جملوں اس میں کس میں کم سے کم دو چیزوں سے جملہ بنتا ہے. ایک نہاد اور ایک گزارے. نہاد کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ، جملے کا وہ حصہ، کیونکہ جملے کا حصہ ہے نہیں پورا ایک جملہ ہے. جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے، خبر دی جائے. تو نہاد یہاں پہ لکھیے آپ، نہاد ایسے. یہ نہاد کی تعریف ہے، جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جائے. گزارے وہی خبر ہے جو اس کے بارے میں دی جا رہی ہے نہاد کے. گزارے گزارے کسے کہتے ہیں؟ وہی خبر جو نہاد کے بارے میں دی جاتی ہے، وہی خبر جو نہاد کے. آپ کی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟
भले आगे तो हाँ ही हाँ कुछ तो कीजिए। वही खबर जो निहात के बारे में दी जाती है, बारे में दी जाती है। वही खबर जो निहात के बारे में दी जाती है। हाँ यानी आगा जी जी बोलिए कनीस फातिमा। जी आगा वो कंफ्यूज हो गए थे, अब ठीक है। निहात देखिए फारसी में कम से कम जुमला जो बनता है वो एक चीज से तो नहीं बन सकता। खाली फातिमा से कैसे जुमला बन जाएगा, खाली कनीस फातिमा से कैसे जुमला बन जाएगा, खाली दर्स पढ़ने से खानदान से कैसे जुमला बन जाएगा। जुमला बनने के लिए दो चीजें कम से कम चाहिए हैं। दो चीजों में जो सबसे कम जरूरत पड़ती है जुमला बनाने की, कम से कम उसको एक को निहाद और एक को गुजारे कहते हैं। निहाद यानी जुमले का वो हिस्सा, देखिए पूरा जुमला है फातिमा दर्स में खाना, तो जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में दर्स पढ़ने की खबर किसके बारे में दी जा रही है, निहात किसके बारे में खबर दी, फातिमा के बारे में। दर्स पढ़ने की खबर, फातिमा दर्स पढ़ती है, तो दर्स पढ़ने की खबर दे रहे हैं ना आप, मुझे बता रहे हैं कि फातिमा दर्स पढ़ती है। किसके बारे में बता रहे हैं आप, फातिमा के। फातिमा, तो इसे निहाद कहते हैं। फातिमे, फातिमे क्या है, निहाद। अब यहाँ इस जुमले में फातिमे निहाद है, वरना कहीं अहमद दर्स में खाना, मन दर्स में खाना में मैं, तू दर्स में खानी में तू, शुमा दर्स में खानी में शुमा। जिसके भी बारे में खबर दी जाती है उसे निहाद कहते हैं जुमले के अंदर, और गुजारे उसे कहते हैं जिसके जरिए से खबर दी जा रही है। दर्स में खाना है गुजारे, फातिमा है निहाद। ठीक है, मुतवज्जो शुदीद। भले आगे भले और देखें आप, अक्सर मामूलन अक्सर निहाद और गुजारे में मुताबिकत होती है। मतलब फातिमा थर्ड पर्सन है ना तू है ना मैं हूं, तो देखिए नून दाल आया, वो क्या कहते हैं, फातिमा है तो एक वाहिद गायब का सीगा आया। और अगर यहीं पे आन्हा होता तो यहाँ पे नून दाल होता, ख्वानद है ना, दर्मी ख्वानद, तो हो जाता ख्वानन ख्वानन। तो निहाद और गुजारे जो है वो उसका आखिर में जो फेल, इसे कहते हैं शनासे, शनासे फेल। जो जमीर कहेंगी ना मैंने आपको, मन तू जी जी, खुरदम खुरदी, मन खुरदम तू खुरदिया मीम, ये जो है ना इसे गुजार क्या कहते हैं, शनासे, शनासे, शनासे फेल, शनासे, शनासे फेल, शनासे फेल कहते हैं उसको। कौन कौन से हैं, मसलन पहला वाला खाली है, दूसरे वाले में क्या है, नून दाल, फिर या, फिर ये दाल, फिर मीम, फिर ये मीम, ये फेल का आखिर में लगते हैं ना, इसे कहते हैं शनासे फेल। तो निहाद और शनासे फेल में मुताबिकत होती है, यानी मुताबिकत होती है क्या मतलब, अगर वो गायब वाहिद गायब है तो वैसे आएगा, जमा गायब है निहाद तो नून दाल आएगा फेल का आखिर में। निहाद में या हुआ है क्या कहते हैं, तू है तो नहीं, उसमें ये हाजिर का सीगा है अगर तू, तो फिर क्या आएगा, शनासे जो है ये आएगी। और अगर शुमा है तो ये दाल, मन है तो गुजारे तो फेल का आखिर में मीम आएगा, और ये भी। तो ये कह रहे हैं कि निहाद और गुजारे में चेंज जैसा होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता मन शाम खुर्दी, मन शाम खुर्दी, निहाद है मन तो मन हूं तो गुजारे में फेल के आखिर में मीम आएगा। ठीक है, इस चीज में तो मुताबिकत होगी। दूसरा और इस चीज में होगी कि अगर निहाद एक है, वाहिद है, तो फेल वाहिद आएगा। एक है तो निहाद, अगर एक है, तू एक है तो यह आएगी। मन मैं हूं, एक हूं तो मीम आएगा। वो एक है तो ऐसे आएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सभी को नहीं आ रही है, इन्हें नहीं आ रही है। आगा हमें तो बहुत क्लियर है आवाज आपकी। हमें भी आ रही है। जिसे नहीं आ रही हो दोबारा से कनेक्ट होइए काट के, ठीक है।
پاک آقا سنیے گا، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. لینا پاک کو نام اگر بلے. کوئی سمجھا دیں جی ہو تو نہاد جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. گزارے وہی خبر ہے جو نہاد کے بارے میں دی جاتی ہے. نہاد دیتا ہے. تو نہاد اور گزارے میں جو فعل ہے نا، فعل اس میں مطابقت ضروری ہے، یعنی سملارٹی ضروری ہے. سملارٹی ہے نہیں، یعنی اگر نہاد من ہوں من تو فعل کے آخر میں میم آئے گا. نہاد اگر من ہے تو فعل کے آخر میں میم آئے گا. میم آئے گا. نہاد اگر تو ہے تو یا آئے گا. نہاد اگر او ہے تو مثلا وہ خالی آئے گا، وہی ماضی مطلق کا پہلا صیغہ جس کا بھی فعل کا پہلا صیغہ. نہاد اگر یہ بھی وہ ہے ماں تو فعل کے آخر میں یہ بھی ماں آئے گا. نہاد اگر شما ہے تو فعل کے آخر میں یہ دال. نہاد اگر آنہا ہے تو فعل کے آخر میں نون دال. نون دال آئے گا. تو اس چیز میں تو نہاد اور فعل میں مطابقت ضروری ہے، سملارٹی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ من کی جگہ من کے ساتھ فعل کے آخر میں یا لگا دو. من خوردی نہیں، من خوردان، اس میں مطابقت ضروری ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں مطابقت ضروری نہیں ہے، وہ پوچھو کیا ہے؟ وہی ہمارا درس ہے، وہی ہمارا درس ہے. وہ درس کیا ہے آگا؟ یہ والا آگا جی جی یہ والا جیسے کہ من او تو شما جیسے اس میں آتا تھا ویسے اس میں بھی آئے گا نا؟ جی جی وہی تو ہے. یہ اور کیا ہے اچھا بھائی؟ بتایا ہے تو جملے کے دو حصے ہوتے ہیں کم سے کم. مطابقت نہاد اور شناسہ فعل میں مطابقت ضروری ہے، سملارٹی ضروری ہے. اگر نہاد غائب کا ہے تو فعل غائب کا صیغہ آئے گا. نہاد اگر حاضر کا ہے تو اور شما تو وہ ایسا ہی آئے گا، حاضر کا آئے گا. جی. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں مطابقت نہیں ہو سکتی، نہیں ضروری نہیں ہے. کیا کہ اگر نہاد جمع ہو، نہاد جمع ہو تو فعل بھی جمع آئے گا. جمع ابھی بتایا تھا نا آپ کو. لیکن کب نہاد بھی جمع ہو تو فعل جمع کب آئے گا؟ جب نہاد جاندار چیزوں کے لیے ہو. جاندار چیزیں، ٹھیک ہے، جاندار کا جمع ہو. جیسے انسان پیڑ پودے. انسان ہاں، یا مثلا طلب ہا مثلا در مدرسے. ہستن، دیکھو ہستن جمع آیا کہ نہیں؟ نون دال. طلب ہا ہستن جمع آیا کہ نہیں؟ لیکن اگر غیر جاندار ہو، غیر جاندار کی نہاد جمع ہو، کتاب. جیسے کتاب ہا تو پھر فعل در قفس ہستن بھی کہہ سکتے ہیں اور ہست بھی. ہستن. تو ایک چیز ایسی ہے مطلب آگا ایک چیز ایسی ہے جس میں نہاد اور فعل کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، سملارٹی ہونی ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اگر نہاد تھرڈ پرسن ہے تو فعل بھی تھرڈ پرسن کا ہی آئے گا. نہاد اگر حاضر کا ہے، چاہے وہ تو ہو چاہے شما، تو فعل حاضر والا آئے گا، خوردی یا خوردید. نہاد اگر متکلم ہے من یا ماں تو فعل بھی متکلم آئے گا. یہ تو اس میں تو واجب ہے کہ آپ سملارٹی ہونی ہی چاہیے. لیکن ایک چیز ہے جس میں سملارٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ اگر نہاد جمع ہو تو فعل آپ واحد بھی لا سکتے ہیں، فعل آپ واحد بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہاد جمع جاندار چیزوں کی جمع ہو، طلب طالب علم جاندار ہے نہیں ہے، تو پھر فعل واحد جمع ہی آئے گا. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہست کہہ لیجیے طلب در مدرسے ہست، نہیں، طلب در مدرسے ہستن، طلب در مدرسے ہستن. لیکن اگر غیر جاندار چیز ہو جیسے کتاب ہا در قفس ہست. متوجہ شدید ہمیں شما
بلے متوجہ تھوڑا شدہ. سا بس بہت آسان ہے، بس سمجھنے کی ہے، تھوڑی سی توجہ. اور وہ توجہ آپ کو جیسے ابھی کی ہے، بعد میں ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بعد میں ویڈیو دیکھ کے غور کیجیے گا. بلے ویڈیو میں روک روک کے اس چیز کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، خود سمجھ میں آ جائے گا. بہت آسان بات ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جملہ جو بنتا ہے کسی بھی زبان میں، فارسی میں بھی، کم سے کم 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک کا نام ہے نہاد، ایک کا نام ہے گزارے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ، او درس می خواہ نم. میں اس کی مثال دے رہا ہوں، جیسے آنہا درس می خواہ نن، خواہ نن. تو درس می خواہ نی، شما درس می خوانی، من درس می خوانم، ما درس می خوانی. دیکھیے یہ چیز تو ایسی ہے کہ جو نہاد اور گزارے میں سملارٹی ہونی ضروری ہے. اگر او کی جگہ پہ تھرڈ پرسن ہے، یہ تھرڈ پرسن ہی تو ہے نا، یہ جی، یہ تھرڈ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن، یہ فرسٹ پرسن. سیکنڈ پرسن کا واحد ہے تو فعل بھی واحد، غائب واحد. اگر تھرڈ پرسن کا جمع ہے، جمع غائب ہے، تو فعل بھی جمع غائب آئے گا. فعل اگر واحد حاضر ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کا ایک ہے تو یہ آئے گا. سیکنڈ پرسن کا ایک سے زیادہ ہے، شما ہے نہیں، تو یہ دال آئے گا. فرسٹ پرسن کا اگر ایک ہے، من میں، تو میم آئے گا فعل کے آخر میں. اگر فرسٹ پرسن کا ماں ہے، جمع ہے، جمع، تو یہ میم آئے گا. اس میں تو سملارٹی ہونی ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے، ورنہ غلط ہے. تو کے ساتھ میم لگا دو، تو خردم، غلط. ٹھیک ہے، او کے ساتھ یا لگا دو، او خردی، غلط. مطابقت ضروری ہے. صرف ایک چیز ہے جس میں مطابقت ضروری نہیں، 2 چیز ایسی ہیں جس میں مطابقت ضروری نہیں ہے. ایک وہی غیر جاندار چیز کا جمع ہو، غیر جاندار چیز کا جمع ہو تو آپ دونوں لا سکتے ہیں، واحد بھی اور جمع بھی. دوسرا احترام، جمع بھی. دوسرا ہے احترام. تو بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ دال آ جائے گا احترام کے لیے، یہ دال. شما آ جائے گا احترام کے لیے. او کے ساتھ مثلا آپ کہیے او می فرمایاد، وہ فرماتا ہے، لیکن احترام میں کہیے او می فرمایند، می فرمایان، وہ فرماتے ہیں. احترام کے لیے اس میں مطابقت ضروری نہیں، ورنہ باقی اس میں تو مطابقت سملارٹی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں سملارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا؟ ایک تو احترام کے لیے آپ ایک کے لیے بھی جمع کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں کہوں، میں یہ نہ کہوں کہ میں نے یہ کہا. جیسے اللہ نے قرآن میں ہمیشہ یہ نہیں کہا انا، میں، وہاں پہ جا کے کہا نحنو، ہم آپ کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ہم کیا اللہ کا ہی ہیں جو ہم کہا؟ احترام، یہ شخصیت. ایسے آپ جب اردو بولتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے یہ جملہ، لیکن احترام، لیکن ادب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم وہاں گئے تھے، ہم نے ان سے کہا. تو ہم کیا آپ 4-5 تھے، اکیلے تھے، لیکن پھر بھی ہم کہا. تو وہاں پر مطابقت احترام کی وجہ سے آپ بدل سکتے ہیں. یا پھر نہاد جو ہے وہ غیر جاندار چیزوں کی جمع ہو تو آپ جمع بھی لا سکتے ہیں، واحد بھی لا سکتے ہیں. یہ بات تھی، باقی بہت آسان. نہاد اور گزارے کی 2 باتیں 3 باتیں یاد رکھنا. کیا؟ نہاد کے فارسی زبان میں ایک پورا جملہ بنانے کے لیے کم سے کم 2 چیزیں کا ہونا ضروری ہے، ایک نہاد اور ایک گزارے. نہاد یعنی جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. میں نے کھایا تو میں ہوں نہاد، کھانے کی خبر دے رہے ہیں وہ ہے گزارے. تو نے کھایا، اس نے کھایا. یا کتاب میز پر ہے، اب جو آپ نے کہا جی مزارے، گزارے ابھی لکھوایا نہیں تھا، گزارے آج ہم لیفٹ ہو گئے تھے نا، تو ابھی جوائن ہوا اس لیے. ویڈیو دیکھیے گا. تو نہاد اور گزارے. مثلا آپ کہیے کتاب، یہ کتاب ہے، میں کہوں میز کے اوپر ہے، کتاب میز کے اوپر ہے، تو کتاب کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں نا، میز کے اوپر ہے. کتاب تو کتاب ہے، نہاد میز کے اوپر ہے، گزارے. ٹھیک ہے جی، وہی درس ہمارا ہے. آئیے جلدی سے بات چلتے ہیں. دانش جوہا دیکھیے، جم نہاد اور نہاد جمع نہاد اور اس کا فعل. نہاد جم دانش جوہا در کلاس ہستن، یہ ٹھیک ہے.
دانی جوہا در کلاس آستی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ دانی جوہا جاندار چیز کی جمع ہے, اس کے ساتھ فعل جو ہے وہ واحد نہیں آ سکتا, جمع ہی آئے گا, جمع آئے گا. لیکن ان سندلیہ تمیز ہستان, سندلی جو ہے نا کرسی غیر جاندار چیز کی جمع ہے, تو اس کے لیے ہستن بھی ٹھیک ہے اور ہست بھی ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی. اب یہاں سے تھا جملہ ہے اشتبارہ تصحیح کنید, غلط جملوں کی آپ کو تصحیح کرنی ہے, صحیح کرنا ہے. کیا ہے؟ کارگران بیل و تیشے دارات, صحیح ہے. کارگران یعنی کارگر, مزدور, بیل یعنی بیلچہ و تیشے داران. کیوں یہ دارت کیوں غلط ہے؟ جاندار چیز کارگران جو ہے وہ جاندار چیزوں کی جمع ہے, وہ ہے مزدور. بیل یعنی بیلچہ, تیش ملے بیل و تیشے, بیل کہتے ہیں وہی بیلچہ کھاؤا, تیشے وہ گدال جو کھودنے کا ہوتا ہے. ان کلاہا آبی و صورتی آست, یہ تو ٹھیک ہے. ان کلاہ جی کیونکہ وہ کیا کہنے تو انہوں نے تصحیح کرنے کو کہا ہے, تو انہوں نے کہا غلط کو تصحیح کرنا ہے, صحیح ہے تو انہیں رہنے دیجئے. ان کلاہا آبی و صورتی آست, یہ ٹوپیاں نیلی اور پنک ہیں, تو یہ صحیح ہے. است بھی ٹھیک ہے, ہستن بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ غیر جاندار چیز کی جمع ہے. جوانان میں پیر مردہ کمک میکنہ دی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانان جاندار ہے کنان. سروس ہائی بیداشتی, سروس ہائی بیداشتی یعنی وہی واش روم. شیر آب دارات, ٹھیک ہے کیونکہ غیر جاندار کی جمع ہے, دارن بھی کر سکتے ہیں, دارت بھی. آن کودکانی جاندار ہے. درس می خانت غلط. کیوں؟ کیونکہ کودکان جاندار, خانان و تکلیف میں نویسان. پیچھے پاؤڑ بیلچہ نا جی, بیل اور تیشے, بیل اور تیشے. تو یہ ہم نے سیکھا کہ آپ کے نہاد یا تو جاندار ہے یا غیر جاندار. نہاد اگر جاندار ہو جمع تو فعل بھی جمع آئے گا, اور اگر نہاد غیر جاندار کی جمع ہے تو فعل دونوں لا سکتے ہیں, جمع بھی واحد بھی. جی. این دانش جو زبان فارسی می خاند, بالکل ٹھیک. دانش جوہا نہیں ہو سکتا کیونکہ خاند ہے. این کتاب, کتابہ نہیں کہہ سکتے, ان کتاب اگر دونوں کہہ سکتے ہیں نا, دونوں کہہ سکتے ہیں, صحیح. ان کتابہ رنگیاس, ان کتاب رنگیاس, کیونکہ یہ اصل واحد ہے اور یہ غیر جاندار ہے, تو غیر جاندار چیز کے لیے دونوں آ سکتے ہیں. آن خانو, آن خانو, خانو لباس می دوزد. خانو بھا غلط کیوں ہے؟ کیونکہ جاندار چیز کی جمع ہے تو فعل یہاں جمع آتا. دوزند. آن کفشہا زنانے, اس بھی ٹھیک ہے اور استن بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کفشہا غیر جاندار چیز کی جمع ہے. این کودک یا کودکان, بتائیے آپ رنگ می خواہان, رنگ پانی کے رنگ چاہتے ہیں, کودکان. کودکان کیونکہ جاندار کی جمع ہے, فعل جمع ہے. آشپز ہا جاندار, در آشپز خانے غذا می غزند. آن پیراہانہ آستین و یقے دونوں دارت بھی, دارت بھی, کیونکہ پیراہن ہاں غیر جاندار کی جمع ہے. ابھی دیکھ لیں قدام, جمع قدام واجہہ, کون سے الفاظ کلمات کی جمع الف و نون کے ساتھ صحیح ہے؟ پسرہا الف و نون کے ساتھ صحیح ہے, پسران ٹھیک ہے. پیراہن ہا, پیراہن الف و نون کے ساتھ اس کی درست ہے, اس کی درست نہیں ہے الف و نون کے ساتھ. خلبان, خلبان ہا نون کے ساتھ غلط ہے, الف و نون کے ساتھ غلط ہے. خلبان پائلٹ کو تو بولتے ہیں, خلبان تو پائلٹ کو بولتے ہیں نا. بات یہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے جمع بنائیے آپ ان کی, اور کس کی جمع الف و نون کے ساتھ صحیح ہے. خلبان کی الف خلبان ہا بنے گی جمع, خلبان آنان نہیں بنے گی. پسر ہا پسران, اس کی الف و نون سے بن سکتی ہے. پیراہن کی الف و نون سے جمع نہیں بن سکتی. خلبان کی الف و نون سے نہیں بن سکتی. فرزندان کی الف و نون سے بن سکتی ہے. چشم کی نہیں بن سکتی الف و نون سے جمع.
हमसरहा व हमसरान इसकी बन सकती है जमा अलिफ नून से, हवा पैमा की अलिफ नून से नहीं बन सकती, खयाबान खयाबानान नहीं बन सकता, अलिफ नून से जमा नहीं बन सकती, इसकी बन सकती है अलिफ नून से, इसकी भी बन सकती है दानिश आमूजान मुअल्लिमान, इसकी जमा अलिफ नून से सही है, इसकी भी सही है दरख्तान और दरख्ता। पुश्ते बाम की गलत है, अलिफ नून से नहीं बन सकती, बामान पुश्ते बामान नहीं, पुश्ते बाम हा बनेगी। तकलीफ तकलीफ हा नून से नहीं बनेगी, अलिफ नून से इसकी जमा, तकलीफान नहीं हो सकता। जीप जीप हा होगी, जीपान नहीं होगी, मादान सही है। तो ये तमरीन समझे क्या मांगा है इसमें? कौन कौन से कलिमात ऐसे हैं जिनकी जमा अलिफ नून से इसमें सही है? जी आइए, लुत्फान जाए गुज़ीन कुनीत, लुत्फान जाए गुज़ीन की अदल बदल कीजिए। मन पीराहन सफीद पोशीदन, मन पीराहन सफीद रा, मन पीराहन सफीद रा बराए पोशीदन इंतखाब मिकुनाम, मैं सफेद शर्ट पहनने के लिए, बराए पोशीदन नहीं पहनने के लिए, इंतखाब मिकुनाम चूज करता हूँ। शुमा खुदकार आबिरा बराए नविश्तन, बराए नविश्तन इंतखाब में कुनी या कुनीद, कुनीद कुनी या कुनीद। आन्हा आन्हा जामिद, आन्हा जामिदुल मुस्तफा रा, आन्हा जामिदुल मुस्तफा रा बराए दर्स खानदन इंतखाब में कुनांद। बरादराम इदारे पोस्त्रा बराए कारकर्दन इंतखाब में कुनांद। फर्जंदाने मुकव्वाए रंगीरा बराए नक्काशी कशीदान इंतखाब में कुनांद। मत देखिएगा, फर्जंदान है वो, फर्जंदान है वो, उसके बच्चे, बच्चे तो जमा है ना, तुम कुनांद। मादराम ईश इन फुरूशगारा बराए खरीदन पोशाक इंतखाब में कुनांद। मेरी मम्मी इस दुकान को कपड़े खरीदने के लिए चूज करती हैं। पिदाराम आन बननारा बराए साख्तान खाने इंतखाब में कुनांद। आसान है तमरीन, समझ में आ गई? भले खेले खूब। बेगुरीम ये सही है, ये कहिए ये ना कहिए। मन दरसे फारसी मी खानम, मन दरसे फारसी मी खानम, बरादर मन दरसे फारसी मी खानद, ठीक है। बरादर मन दरसे फारसी मी खानम गलत है, क्यों? क्योंकि आप मन मत देखिए, आप मन मत देखिए। मेरा भाई, तो मेरा भाई मैं छोड़ रही हूँ, थर्ड पर्सन है। माँ बरादर माँ दरसे फारसी मी खानद, बरादर माँ, अब इसे माँ को देख के बिचल मत जाना, बरादर है मी खानद, बरादर माँ दरसे फारसी मी खानी गलत है। माँ देख के मत लगा दीजिएगा फेल के आखिर में, ये देखना होगा जी। बरादर माँ मेरा भाई मैं थोड़ी है, हमारा भाई मैं थोड़ी, थर्ड पर्सन है। बरादर हाय मन फादर से फारसी मी खानन, मेरे भाई, देखिए मैं अकेला हूँ, इसको देख के वाहिद मत लाना, बरादर हा जमा है। बरादर हाय मन मेरे भाई दर से फारसी मी खानन, दर से फारसी पढ़ते हैं। बरादर हाय मन दर से फारसी मी खानन गलत। बरादर हाय माँ हमारे भाई दर से फारसी मी खानन, बरादर हाय माँ दर से फारसी, ये सही है, ये गलत है। आप मन माँ मत देखिएगा, आप ये देखिएगा कि आपका भाई थर्ड पर्सन है, फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं। ठीक है जी। आइए, मन अक्कास हस्तम, मन अक्कास हस्तम, बरादर मन खैयात। मैं देखिए मन के साथ मीन, क्योंकि मैं हूं, मैं फोटोग्राफर हूं, लेकिन बरादर मन खैयात अस्त आया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बरादर है वो, थर्ड पर्सन है। नंबर 2 शुमारे मुहंदिस, शुमा मुहंदिस हस्ती, शुमा के साथ हस्ती, तू मुहंदिस है, इंजीनियर है, ठीक है। खाहरत तेरी बहन, दानिश आमूज अस्त क्यों आया? या की वजह से, बल्कि ये है खाहर थर्ड पर्सन है।
آئیے وہ برادرانت تیرے بھائی سارے دانشجو هستند دانشجو ہیں دوستان شما پالتو می پوشن دوستان شما پالتو می پوشن یا کاپشن آپ کے دوست پالتو پہنتے ہیں کوٹ لمبا والا یا جرسی دوستان ما گاہی پالتو و گاہی کاپشن می پوشن تصحیح کنید استاد شما درس می دہید غلط ہے صحیح شما کے ساتھ اگر احترامن ہوگا تو غلط ہے بھائی شما توڑ رہی ہے استاد ہے آپ نے چھوٹتے ہی احترام پہ آ گئی می دہید استاد تھرڈ پرسن ہے استاد تھرڈ پرسن اس کے ساتھ یہ دار کیسے آ جائے گا ایک دم شما دیکھ کے آپ تو اس پہ آ گئی احترام پہ شما مت دیکھیے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں یا استاد کے بارے میں ابھی پیچھے ایک بات چل رہی تھی اور آپ نے آتے یہ غلطی کر دی استاد مخشومہ آپ کا استاد کے استاد درس می دہد یا دہند کہیے کیونکہ استاد غائب کا لائیے تو استاد شما درس می دہید غلط ہے دہید شما کے ساتھ ٹھیک ہے مائک بند کیجئے پہلے تو ڈی جے سا بج رہا کسی کا دھڑ 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 سا استاد شما درس می دہید غلط ہے دہید حاضر کا ہے شما کے ساتھ آتا ہے یہاں شما کے بارے میں نہیں استاد تھرڈ پرسن ہے می دہد یا می دہن کہیے احترامن استاد شما درس می دہد یا درس می دہند غائب کا صیغہ لائیے فرزندان ماں دندان پزشک ہستیم غلط ہے کیوں ماں کو مت دیکھیے آپ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں آپ کے بچوں کے بارے میں دندان پزشک ہیں دانت کے ڈاکٹر ہیں ہستند دوستان او مت دیکھیے میزنت غلط ہے او کے ساتھ ہوتا تو ٹھیک تھا میزنت لیکن یہاں او کے لیے نہیں اس کے دوستوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے دوستان او لباس رہارا اتومی زنند جمع آئے گا کیونکہ دوستان ہیں ہم کلاس من میرا کلاس ساتھی ان پیراہنگا می پوشام کیوں غلط ہے یہ کیونکہ میرے بار میں کرتا پہنتا ہوں نہیں ہے میرا کلاس ساتھی کرتا پہنتا ہے تو میرا کلاس ساتھی جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے می پوشاد اگر یہ والا سمجھ میں نہیں ایک اور بار بتا دیجیے ابھی پیچھے 2 مرتبہ یہ تو پریکٹس کرائی ہے یہ والا ہم کلاس من میرا کلاس ساتھی میں تھوڑی ہوں میرا کلاس ساتھی تھرڈ پرسن ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے میرا کلاس ساتھی ان پیرانا می پوشاد غائب کا صیغہ لائیے تھرڈ پرسن والا صیغہ لائیے دیکھیے ترکیب واجہائے مفرد بہمے ضمیرہائے مساویہ او یا آم یہ ایسے کر دیا ہے انہوں نے برادر من درسمی خانہ صحیح ہے برادر من درسمی خانہ غلط ہے برادر من درسمی من تو او ما شما آنہا سب کے ساتھ انہوں نے لگا کے صحیح اور غلط بس ایسا ہے برادر او درسمی خانہ یا برادر او درسمی خانہ بلے یہ آپ کو دیکھ کے لیجئے گا خود سے بازار درس پہ آئیے بازار ازرا بطول شما بخانی زود بخانید آذان شروع ہو گئی بالے یہ دقیقے بالے وعلیکم السلام بخانید بازار بالے بخانید بسم اللہ الرحمن الرحیم بازار در بسیاری شہرہ ایران بازار قدیم و زیبا قدیمی و زیبا وجود دارد ایران میں زیادہ تر شہروں کے زیادہ تر نہیں بیسیاریت شہرہ ایران کے بہت سے شہروں میں بیسیاریت شہرہ ایران کے بہت سے شہروں میں بازار خوبصورت اور بازار قدیمی و زیبا خوبصورت اور پرانے بازار موجود ہیں جی در بازار مغازے ہائے زیادی برائے جی در بازار جی اگر شاید ان کے نیٹ میں پرابلم در بازار مغازے ہائے زیادی برائے فروش پوشاک کفش فروش نہیں کفش فروش کہاں ہے کفش فاش
کاف فاش طلا زار پارچے پردے واہ 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 واہ. بازار میں مغازہ ہائی زیادی بہت زیادہ دکانیں بہت سی دکانیں کس لیے برائے فروش پوشاک کپڑے بیچنے کے لیے جوتے بیچنے کے لیے فرش بیچنے کے لیے سونا بیچنے کے لیے برتن بیچنے کے لیے کپڑا بیچنے کے لیے پردے وغیرہ وغیرہ بیچنے کے لیے ہاں ہیں بازار میں بہت سی دکانیں ہیں. کیا ہے کی دکانیں یہ چیزیں بیچنے کی. بلے آقا. ہر روز مردم زیادی برائے خرید مردم ہر روز مردوں میں زیادی ہر روز مردوں میں زیادی ہر روز مردم زیادی برائے خرید بے بازار می روند. ڈیلی زیادہ لوگ بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. در بازار ہا ایران مسجد ہم ہست. بازار ایران کے بازار میں بازار نہیں ہے بازاروں ہاں ہے لفظ ترجمہ کیجئے لفظوں پہ دھیان دیجئے. در بازار ہے ایران کے بازاروں میں مسجد بھی ہے. فروشندے ہا و خریداران ہنگام آزان ہنگام آزان برائی خواندن نماز بے آنجا می روند. خریدار اور بیچنے والے خریداران بیچنے والے اور خریدنے والے ہنگام اذان کے وقت برائے خواندن نماز پڑھنے کے لیے بے آنجا اس جگہ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں مسجد میں. بس یہاں تک پڑھ لیجیے. ہستی خوب اشکالی ندارت بالے بخانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازار ہا نزدیک عید خیلی شلوغ است. بازاروں میں عید کے وقت بہت شور رہتا ہے. بازار نزدیک عید کے وقت جب عید قریب ہوتی ہے عید کے وقت بازار خیلی شلوغ است بہت شور رہتا ہے بہت بھیڑ رہتی ہے بہت بھیڑ ہوتی ہے. بازار بہت بھیڑ والے ہوتے ہیں عید کے وقت بہت بھیڑ ہوتی ہے. بلے بچے ہا در آن روزہا و پدر و مادرشان بے بازار می روند. بچے اپنے ممی اور پاپا کے ساتھ بازار جاتے ہیں. دیکھ کے ترجمہ کیجئے. بچے ہا در آن روزہا اس کا ترجمہ کون کرے گا. بچے ہا در آن روزہا بے پدر و مادرشان باپ پدر و مادر. بچے پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. بچے ہا در آن روزہا بچے ان دنوں میں بچے ہا در آن روزہا بچے ان دنوں میں باپ پدر و مادرشان اپنے یہ غلط بیٹھ جائے گا نہیں تو بے پڑ جائیں گی. با ہے بے الف زبر باپ پدر و مادرشان باپ پدر و مادرشان بے بازار می روند. اپنے ممی پاپا کے ساتھ بازار جاتے ہیں. لباس و کفش ہائے زیبا انتخاب می کنند کپڑے اور جوتے پسند کرتے ہیں. وہ می خرند اور خریدتے ہیں. دیکھ کے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ اسی دن کے لیے سکھائے تھے آپ کو. لباس و کفش ہائے زیبا لباس اور خوبصورت لباس اور جوتے انتخاب می کنند و می خرند. زیبا کون پڑھے گا صفت کون لائے گا ان کے ساتھ. لباس و کفش ہائے زیبا انتخاب می کنند و می خرند. خوبصورت لباس اور جوتے پسند کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. پدر و مادرہا ہم یا لباس می خرند. ممی پاپا یا تو لباس خرید کر دیتے ہیں یا پدر و مادرہا ماں باپ بھی یا لباس می خرند یا لباس خریدتے ہیں یا پارچے ہائے زیبا انتخاب می کنند یا کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں. خوبصورت کون کہے گا. خوبصورت کپڑے سلیکٹ کا ترجمہ کرنا سیکھیں. بھلے آگا وہ خوبصورت کپڑے یا پارچہ ہائے زیبا انتخاب می کنند یا خوبصورت کپڑا پسند کرتے ہیں. وہ خیاط برائے آنہا شلوار پیراہن چادر و می دوزن اور
اور ٹیلر سے ان کے لیے ٹیلر سے کہاں ہے؟ پینٹ ٹیلر سے کہاں ہے؟ و خیاط وہ خیاط برائے آنہا، اور ان کے لیے ٹیلر ان کے درزی، لیے ٹیلر ان کے لیے پینٹ شرٹ، کرتا چادر وغیرہ وغیرہ میدوزہ سیتا ہے۔ دیتا ہے۔ صفت موصوف کا اگر پڑھا کریں تو اس کا لفظ میں ترجمہ کیوں بول جاتے ہیں، اس کا دھیان رکھا کیجئے۔ بھلے آئے۔ فروش یعنی فروختن، بیچنا، خرید یعنی خریدن، ایک ہی بات ہے۔ کل آپ اسے اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا درس کو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔